اب وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا۔ ناظرین کرام، ذکر صاحب قرآن میں آج جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی آپ دار ارقم میں صحابہ کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ یہ لمبی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام لائے۔ ان کی بہن نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، پھر اس کے گھر میں گئے، قرآن کی آواز سنی، یہ لمبی بات ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر۔ لیکن وہاں سے جب دل موم ہو گیا، مائل با اسلام ہو گیا، تو آپ کلمہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب کلمہ پڑھنے کے لیے دار ارقم میں جاتے ہیں تو صحابہ دیکھ کے تھوڑا سا سہمے، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، کہا آنے دو۔ جب عمر گئے تو جا کے عرض کیا یا رسول اللہ میں خود کو آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں، قبول کیجئے گا اور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے گا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سکینت، اتنی راحت محسوس کی، اور صحابہ بھی خوش ہو گئے، اور نعرہ تکبیر والہانہ انداز میں جو لگا تو مکہ کی خلاؤں کی میں ہوتا ہوا وہ عرش معلیٰ تک وہ نعرہ ٹکرایا، اللہ اکبر کا۔ اس کے بعد ناظرین کرام جب نماز کا وقت ہوا وہیں پر، تو مصلحت کے تحت، حکمت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ۔ تو وہاں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد نماز کا وقت ہوا تو نماز وہاں پڑھنے لگے، تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز یہاں کیوں پڑھیں، ہم بیت اللہ جا کر پڑھیں گے۔ تو آپ نے مصلحت کے تحت ارشاد فرمایا ابھی ہم یہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ آج عمر اسلام لے آیا ہے، کوئی آپ کی طرف دیکھے تو صحیح میلی آنکھ سے، یا رسول اللہ آپ تشریف لے کے چلیں، آپ امام بنیں، عمر آپ کے ساتھ ہم رکاب ہے، اور میں دیکھتا ہوں آج کون آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ یا رسول اللہ آج اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے تو عمر کی تلوار حاضر ہے، اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو آ جائے، آج عمر اسلام لے آیا ہے۔ اتنے بے دھڑک طریقے سے اور اتنے ولولے سے، اتنے جوش سے، اور اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ وابستگی کے ساتھ عمر ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور بیت اللہ پہنچ گئے۔ اور جب بیت اللہ ناظرین کرام پہنچے تو نبی کریم جیسے اپنے کسی مہمان کو، جب ہمارے گھر میں بھی کوئی مہمان آئے تو ہم بھی اپنے کمرے دکھاتے ہیں اور سارے پورشن دکھاتے ہیں، تو نبی کریم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ دکھا رہے ہیں۔ عمر یہ مقام ملتزم ہے، عمر یہ حجر اسود ہے، عمر یہ یہاں طواف ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہاں ختم کرتے ہیں، عمر یہ مقام ابراہیم ہے۔ آپ گھر کا چکر لگا رہے تھے بیت اللہ کا، اور عمر کو دکھا رہے تھے۔ اسی دوران جب نماز کا وقت ہو گیا تو یہ قضیہ ہوا کہ جائے نماز کہاں بچھائی جائے، کیونکہ راؤنڈ ہے بیت اللہ، اور بیت اللہ میں تو ہر طرف منہ کر کے نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر اب جماعت کرائی جائے، نبی کریم امامت کروائیں گے اور ہم صحابہ پیچھے کھڑے ہوں گے تو جائے نماز کہاں بچھے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین کرام اس خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جہاں مقام ابراہیم ہے یہیں جائے نماز بچھا لیا جائے۔ ناظرین کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منہ سے یہ بات نکلنی تھی کہ فوراً وہی نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے نبی ہم نے عمر کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں ہم اس کی تائید کرتے ہیں، مصلی یہیں بچھے گا۔ اور ناظرین کرام تب سے لے کر آج تک جب بھی بیت اللہ میں نماز ہوتی ہے مصلی عمر کی خواہش پر وہیں بچتا ہے۔ یہ شان ہے صحابہ کی کہ ان کی خواہش پر وہی نازل ہوتی ہے۔ کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اداس کھڑے ہیں تو وہی آ جاتی ہے کہ یا رسول اللہ ان سے پوچھیں اداس کیوں کھڑے ہیں، اور کبھی عمر یہ کہتے ہیں کہ جائے نماز یہیں بچھا لی جائے تو وہی آ جاتی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ناظرین کرام آج تک مصلی وہیں بچتا ہے۔